وہ کافی دیر آفس روم میں بیٹھا اپنا کام کرتا تھا۔ ہر تھوڑی دیر میں اسے روح کا پھولا ہوا چہرہ یاد آ جاتا۔ کام زیادہ تھا، اس لیے وہ سارا کام ختم کر کے ہی بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا۔ وہ خوش تھا کہ روح نے اسے قبول کر لیا ہے۔ روح اس کی ہر تکلیف کو محسوس کرتی تھی۔ یارم نے اپنا زخم خود سے بھی چھپا رکھا تھا، نہ جانے کب روح نے دیکھ لیا۔ اس دن روح کا پیر کچل کر وہ بہت بے سکون تھا، اس لیے اسی رات اس سے اپنا پیر دروازے میں دے کر خود کو تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر کیا تھا، یارم پر ثابت ہوا کہ روح کا ڈر اس کی محبت سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے کتنا بھی ڈرے لیکن وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی۔ یارم کو جو پچھلے دنوں لگ رہا تھا کہ روح کا ڈر روح کی محبت پر حاوی ہو رہا ہے، اب یارم اس بے چینی سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر بیڈ روم میں آیا۔ اب تک ناراض ہو؟ روح کروٹ لیے سو رہی تھی جب وہ اس کے قریب آیا۔ میری جان کیوں روٹتی ہو مجھ سے؟ تم جانتی ہو میں کتنا پیار کرتا ہوں، اور یہ وقت صرف میرا ہے، اس لیے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے۔ تم مجھے فاطمہ بی بی سے بات کر کے سارا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا کہنے لگا جب اسے احساس ہوا کہ روح سو رہی ہے۔ آج میں لیٹ ہو گیا یا روح جلدی سو گئی؟ یارم نے خود سے بڑبڑاتے اس کا گال چوما، پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمبل ٹھیک کر کے خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ اب زندگی آسان لگنے لگی تھی۔ روح نے اسے قبول کر کے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو ہر روز کی طرح اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں قید پایا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے اسی طرح دیکھتی رہی، ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی سے سارے بال پیچھے کیے۔ وہ اتنا خوش رہنے لگا تھا کہ نیند میں بھی اکثر مسکراتا رہتا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہو، بس یہی جو آپ کا ڈمپل ہے نا۔ وہ اس کے ڈمپل پر انگلی پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اوہ، میں تو ناراض ہوں۔ اس سے جھٹ اپنی انگلی اٹھائی اور ایک جھٹکے سے یارم کا ہاتھ خود سے الگ کیا۔ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ اپنا ہاتھ سنبھال کے رکھیے، میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ ہائے یہ معصوم ناراضگیاں۔ وہ مسکراتا ہوا کروٹ لے کر پھر سو گیا۔ کچھ پتا چلا؟ میں نے تمہیں اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہا تھا۔ کچھ پتہ نہیں چلا، جو کوئی بھی ہے بہت ہوشیاری سے اپنا کام کر رہا ہے، اسے نے جواب دیا۔ شارف، تمہیں میں نے کام دیا تھا ملک کا پیچھا کرنے کا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے شارف کو دیکھتے ہی پوچھ ڈالا۔ ڈیول، میں بس جا رہا تھا۔ بہت غیر ذمہ دار ہو تم شارف، میں تمہیں جو کام دیتا ہوں نہیں کر پاتے، ہر وقت کسی نہ کسی مستی میں لگے رہتے ہو تم۔ چاہتے کیا ہو؟ کچھ سیکھو ہزر سے، کس طرح سے اپنا کام وقت پر ختم کرتا ہے، اور ایک تم ہو۔ یہ نہایت افسوس ہوتا ہے تمہیں اپنی ٹیم میں دیکھ کر۔ ڈیول، میں ابھی جا رہا ہوں۔ نہیں، ابھی جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں پر رہو۔ شارم غصے سے کہتا اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ ہزر نظر نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ اسے اپنی بیزی پر بہت غصہ آیا۔ ایک دن آئے گا جب ڈیول کو میں بچ لگوں گا اور ہزر زیرو۔ وہ ہزر کو گھورتے ہوئے بولا، جو ابھی بھی اس پر ہنس رہا تھا۔ بیٹا، گھورنا بند کر، جو کام دیا ہے وہ کر، یا میں کچھ سکھا دوں۔ اسے یارم کی بات دہراتے ہوئے کہا تو شارف کو اور غصہ چڑھ گیا۔ اپنے کام سے مطلب رکھو ہزر، میں اپنے کام اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اس سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ ہزر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ کیا خبر ہے؟ ملک نے پوچھا۔ سر جی، آج صبح صبح شارف کی ڈیول کے ہاتھوں بیزتی ہوئی ہے، جس پر ہزر نے اس کا مذاق اڑایا۔ یقین کریں، شارف ہزر کو ایسے کھو رہا تھا جیسے اس کی جان لے لے گا۔ گڈ، یہ تو تم نے واقعی بہت اچھی خبر سنائی۔ اب فون بند کرو اور ان لوگوں پر نظر رکھو۔ ملک فون بند کر چکا تھا۔ اگر شارف میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے ہزر کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں، اور اگر میں ہزر اور شارف کو بیچ سے نکال دوں، پھر ڈیول کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی اس کی بیوی۔ میں اس کی بیوی کو لے کر ڈیول سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہوں، اور پھر دبئی کا ڈان ہوگا ملک۔ ملک خود ہی اپنے خیالات پر کھل کر ہنسا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ملک؟ ہم آفس میں آج ویسے بھی ملنے والے تھے۔ شارف سائٹ پر ملک سے ملنے آیا تھا۔ شارف، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب ڈیول تمہاری اس ہزر کی وجہ سے اتنی بےعزتی کرتا ہے۔ جانے تم کیسے یہ سب کچھ سہ لیتے ہو؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ہزر کو جان سے مار دیتا۔ ملک نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے کہا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ سب باتیں کرنے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ شارف غصے سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں ہزر کی جگہ دلوانے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ وہ آخر ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیول کی نظروں میں اتنی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ تم اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کام کرتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں وہ اہمیت نہیں ملتی جو اس کی ہے۔ وجہ جانتے ہو؟ وجہ ہے وہ بچپن سے اس کے ساتھ ہے، وہ اس کا ورکر ہونے سے پہلے اس کا دوست ہے، اور وہ اس کا دوست کیسے بنا؟ یقیناً ڈیول کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اس سے کچھ تو ایسا کیا ہوگا۔
اگر تم اس کی نظر میں اہمیت پانا چاہتے ہو، اگر تم ہزر کی جگہ لینا چاہتے ہو، تو تمہیں بھی اس کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس کے بعد ڈیول یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ تم اس کے اصل وفادار ساتھی ہو۔ لیکن میں ایسا کیا کروں؟ شارف کو اس کی بات ٹھیک لگی، اس لیے پوچھنے لگا، تم ڈیول کی بیوی کو اغوا کر لو، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ شارف نے اس کا گربان پکڑا۔ ارے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس کی بیوی کو کڈنیپ کر لو، یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے کوئی نقصان پہنچاؤ۔ وہ لڑکی ڈیول کی کمزوری ہے، جب وہ ڈیول کی نظر سے دور ہوگی تو وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈے گا۔ ایسے میں تم اس کی بیوی کو واپس لے کے آؤ گے تو وہ تمہیں ہزر سے زیادہ اہمیت دے گا، اور ہزر کا پتا کٹ اور تمہارا پتا ان۔ ملک مسکرایا تو شارف بھی مسکرا دیا۔ یارم کی نظروں میں اہمیت حاصل کرنے کا پلان برا نہیں ہے، شارف نے ملک کو اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ملک تم میری اتنی ہیلپ کر رہے ہو، لیکن مجھے ایک بات کا جواب تو دو۔ شارف نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہاری ہزر کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ شارف نے پوچھا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ کیوں بیکار میں ڈیول کی نظر میں اتنا اہم بنا ہوا ہے، جبکہ اس میں ایسا کچھ نہیں، تم اس سے بہتر ہو۔ لیکن پھر بھی تمہیں سب میں کیا فائدہ؟ اب تم اتنے اچھے تو ہو نہیں کہ میرے پیار میں یہ سب کچھ کر رہے ہو، شارف نے پوچھا۔ مجھے یہ فائدہ کہ ہزر کو نکال کر تم مجھے ڈیول کی ٹیم میں لاؤ گے۔ شان کے ساتھ کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ خود ایک غلام ہے، اس کے ساتھ غلاموں والی فیلنگ آتی ہے، جبکہ ڈیول کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ونر جا رہا ہو۔ شان کے ساتھ ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ خود بھی زیرو ہے اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی زیرو کر رہا ہے۔ ویسے تم یہ سب کس کے لیے کر رہے ہو؟ شارف نے پوچھا۔ میں یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا ہوں شارف، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، یہاں پر جینے کے لیے اپنے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں ڈیول کی نظروں میں آنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم تو صرف اس کی بیوی کو اٹھا رہے ہو، میں اس کی بیوی کو مار بھی سکتا ہوں، ملک نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ ایسا سوچنا بھی مت، وہ بہت پیار کرتا ہے اس سے، روح ڈیول کی کمزوری ہے، اسی لیے تو میں پہلا حملہ ہی اس کی کمزوری پر کر رہا ہوں، ملک نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ گھر آیا تو روح اب بھی منہ بنائے بیٹھی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس سے قریب آیا۔ میڈم، آپ نے کہا تھا آپ خود ہی راضی ہو جائیں گی، تو پھر کب تک ارادہ ہے آپ کا راضی ہونے کا؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ شش، میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ روح نے انگلی منہ پر رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ شارم نے ایک نظر اسکرین پر دیکھا جہاں کوئی انڈین ایکٹریس اپنے تمام تر جلوے بکھیرے ڈانس کر رہی تھی۔ روح، کیا ناچ گانا دیکھ رہی ہو؟ روح ادھر دیکھو نا میری طرف، میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ شارم نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ڈرامہ دیکھنے دیں مجھے، اور آپ بات کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ میں ناراض ہوں آپ سے، ہٹیں پیچھے۔ وہ اس سے تقریباً 1 فٹ کا فاصلہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں تو میں منانے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔ شارم اور اس سے قریب ہوا۔ میں نے کہا تھا میں اپنے آپ راضی ہو جاؤں گی، تو پھر آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ پرے ہٹے، سکون سے ڈرامہ دیکھنے دیں مجھے۔ روح، شارم نے لاٹ سے پکارا۔ یارم اٹھے یہاں سے، آپ میرا ڈرامہ خراب کر رہے ہیں۔ روح نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم راضی ہو جاؤ، پھر تم ڈرامہ دیکھ لینا، جب تک تم راضی نہیں ہوتی میں تمہیں کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنے دوں گا۔ آپ جائیں یہاں سے تو شاید میں آپ سے راضی ہونے کے بارے میں کچھ سوچ سکتی ہوں، روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ مطلب ڈرامہ اتنا امپورٹنٹ ہے؟ میاں جائے پہاڑ میں، شارم نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں ناراض ہوں نا، روح نے کسی مجرم کی طرح یاد دلایا۔ ہاں تو میں منا رہا ہوں نا، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ لیکن میں خود راضی ہو جاؤں گی، روح نے سمجھانا چاہا۔ روح، تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، اگر تم راضی ہو سکتی ہو تو ہو جاؤ، ورنہ پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ شارم اٹھ کر اندر چلا گیا۔ بندہ اپنی مرضی سے ناراض بھی نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے راضی بھی نہیں ہو سکتا، وہ اونچی آواز سے بول رہی تھی۔ ہاں تو کس نے کہا ہے اتنے یونیک سٹائل میں ناراض ہونے کے لیے؟ وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا، کہتا ہوا اپنے آفس روم میں چلا گیا۔ ایک بات تو بتاؤ لیلا، اگر سر ہزر نے تمہیں پرپوز کیا ہے تو تم ان سے شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر دیتی؟ اب تو تم انہیں پسند بھی کرتی ہو۔ معصومہ اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی۔ اس سے مجھے ابھی آ کر پرپوز نہیں کیا معصومہ، 1.5 مہینہ پہلے کیا تھا، اب کیا میں اتنے پرانے پرپوزل پر ہاں کروں گی؟ اسے چاہیے کہ اب پھر سے مجھے پرپوز کرے، میں پرانے پرپوزل پر ہاں نہیں کرنے والی، اسے چاہیے کہ ایک بار پھر سے مجھے اپنی محبت کا احساس دلائے۔ اگر وہ اس امید پہ بیٹھا ہے کہ اس نے مجھے جو 1.5 مہینہ پہلے پرپوز کیا ہے میں اس پہ ہاں کروں گی، تو یہ اس کی غلط فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیلا ایک اداس سے کہتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ معصومہ نے اپنے پیچھے کھڑے ہزر کو دیکھا۔
जो उसी के कहने पर लैला से ये सवाल पूछ रही थी। वो बिना उससे कुछ कहे अपने कैबिन की तरफ आ गया। मोहतरमा को 1.5 महीने वाला प्रपोजल पुराना लग रहा है, अब फिर से प्रपोज करना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इस बार उसे उम्मीद थी कि लैला उसे इनकार नहीं करेगी। यारम ने आउटिंग का प्लान बनाया है, वहीं मैं लैला को प्रपोज करूंगा। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था। तो मैं यकीन है डेविल घर पर नहीं है। अगर वो घर पे हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं जा रहा। शारिफ ने कदम पीछे करते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम पूरी प्लानिंग करके आए हैं और अब तुम अंदर जाने से मना कर रहे हो। मलिक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। वो काफ़ी डरा हुआ था, शायद उसे डेविल का डर था। बकवास बंद करो शारिफ, अंदर चलो मेरे साथ, वरना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। अगर पकड़ा गया था तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लूँगा। अब वो गुस्से से बोला। वो ज़बरदस्ती से अपने साथ ले जा रहा था। जब उसे लगा कि किसी ने उसके सर पर कुछ मारा है, उसे पीछे मुड़कर देखा तो हिजर खड़ा था, जबकि मलिक ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंका। वो हड़बड़ा कर उठा था। आंखें खोलकर देखा तो एक कुर्सी के साथ बंधा था, जबकि हिजर उसके सर पर खड़ा था। उसने आगे पीछे नजर घुमाकर देखा। डेविल सामने कुर्सी पर बैठा था, जबकि शारिफ यहाँ कहीं नहीं था। मैं तुम्हारे पीछे हूँ मेरे अजीज दोस्त, मुझे यहाँ देखो, किसी ने बहुत प्यारी सी आवाज में कहा था। गुस्से से मलिक का चेहरा सुर्ख होने लगा, जबकि हिसन ने उसका चेहरा देखकर खेखा लगाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मलिक समझ चुका था कि ये सब कुछ शारिफ की चाल थी। वो उसे फंसा रहा था और कुछ हद तक कामयाब भी रहा था। जब शारम आहिस्ता आहिस्ता चलता उससे करीब आया। मेरे खिलाफ जंग कर रहे थे, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम मेरे मासूम बीवी को उठाने वाले थे। तुम मेरी बीवी को किडनैप करने वाले थे, वो भी मेरे आदमी के साथ मिलकर। तुम्हें लगा मैं ऐसा होने दूंगा? क्या वाकई इतना आसान है ये मलिक? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जबकि उसके हाथ में ब्लेड वो पहले ही देख चुका था। तुम मुझे नहीं मार सकते डेविल, क्योंकि तुम जानते हो, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारी खिलाफ प्लानिंग कौन कर रहा है, तुम्हें और कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कौन है, जो तुम्हें फंसाना चाह रहा है, तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारे साथ क्या क्या करने के बारे में सोच रहा है। मलिक ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर कोई डर ना था। उसके हंसने पर यारम भी हंसने लगा। और तुम्हें लगता है मलिक, तुम वो वाहिद आदमी हो जिसे वो भेजेगा? यहाँ तुम्हारे बाद भी बहुत आएंगे, और तुम सब लोग सिर्फ प्लानिंग कर सकते हो। तुम और तुम्हारा बॉस मुझे फिर ट्रैप करने के बारे में सोच सकते हो, कर नहीं सकते। मेरी मासूम बीवी को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। शारा गुस्से से बोला। उसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था, जिसे वो बहुत दिनों से सुलाए हुए था। शारम का ब्लेड उसके जिस्म पर किसी सांप की तरह रेंगने लगा। थोड़ी देर में उसका पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था। वो चीख रहा था। शारम को उसकी चीखें सुकून दे रही थीं। शारम ने उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग किया। उसकी चीखों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। ये हॉल घर से थोड़े फासले पर था, जिसका आज पहली बार इस्तेमाल किया गया था। रू को 2 घंटे का वक्त देकर आया था, लेकिन अब आधी रात से भी वक्त ऊपर जा चुका था। उसे वापस जाना था। ना जाने रू अब तक सो चुकी होगी। उसके कपड़े खून से रंगे थे। उसने अब यही दुआ मांगी कि रू सो ही जाए, क्योंकि अगर उसने उसे इस हालत में देख लिया तो उससे मज़ीद बदसन हो जाएगी। मलिक को इतनी बुरी मौत देने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो वहीं बैठकर मज़ीद वक्त गुजरने का इंतज़ार करने लगा। रात के तकरीबन 2:30 बजे वो अपने घर में दाखिल हुआ। उसकी शर्ट खून से लथपथ थी और जिस्म से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। आंखें सुर्ख अंगारे की मानिंद थीं, बाल पूरी तरह बिखर चुके थे। उसके अंदर का दरिंदा सीना ताने खड़ा था। उसे यकीन था वो सो चुकी होगी। बेडरूम में जाने की बजाय दूसरे कमरे में क्या, अपने जिस्म से होनलूदा गंदे बदबूदार कपड़े अलग करके उस कमरे में ज़रूरत के वक्त पहनने वाला काला कुर्ता शलवार सूट निकाला। कपड़े चेंज करके वो बाहर आया और अपने गंदे कपड़ों को आग लगाकर जला दिया। पुरसुकून होकर अपने बेडरूम में आ गया, जहाँ उसकी रूह मुकम्मल हुस्न और मासूमियत लिए सो रही थी। वो 2 दिन से उससे बहुत नाराज थी। संजीदगी ने शैतानी मुस्कुराहट की जगह ले ली। अभी अभी काला कुर्ता जो पहनकर यहाँ आया था, एक लम्हे में उतार कर उसके मुंह पर ढेर मारा। वो बिलबिलाकर उठी। सामने खड़ा यारम मुकम्मल यकीन करके कि वो पूरे होशो हवास में उठ चुकी है, उससे करीब बैठ गया। हाथ पकड़कर उसे घसीट कर अपने करीब किया। मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो, तो मुझे बनाना चाहिए। अब तुम राज़ी नहीं हो रही तो मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करने दो। बहुत मासूमियत से कहा, जबकि उसके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि उसका मनाना उसकी मोहब्बत से भी ज़्यादा शिद्दत पसंद होगा। रू ने एक पल में हाथ छुड़ाकर उससे फासला कायम करने की कोशिश की, लेकिन यारम की एक ही घूरी से वो अंदर तक काम गई।
यारम ने घूरना ना छोड़ा तो खुद ही उससे करीब आ गई। गुड गर्ल, खींचकर अपनी बाहों में लेकर एक ही पल में उसे बेबस कर गया। लेकिन सच तो ये था कि उसके सामने यारम खुद बेबस था, क्योंकि यारम के अंदर का दरिंदा भी रूहे यारम से इश्क करता था, और उसके इश्क के सामने रूह भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। सुबह यारम की आंख खोली तो रूह उसके बिल्कुल करीब सो रही थी। पहले यारम कितनी देर उसे देखता रहा, फिर शरारत से उसके लबों पर झुक गया। रूह ने अगले ही लम्हे उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया। आपको शर्म नहीं आती किसी सोए हुए इंसान के साथ ऐसी हरकत करते हुए? रूह अपनी शर्म एक साइड रखती गुस्से से पूछने लगी, जबकि यारम बहुत दिलचस्पी से उसका सुर्ख होता चेहरा देख रहा था। नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं बहुत ही बेशर्म इंसान हूँ, और तुम्हारे साथ कुछ भी करते हुए तो मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कहते हुए शारम एक बार फिर से उसके लबों पर झुका और प्यारी सी शरारत की। उसके लबों को बख्शता एक नज़र उठाकर उसे देखा, फिर मुस्कुराया। इससे पहले कि वो उसके लबों को दोबारा अपना निशाना बना था, रूह उसे धक्का मारती उसके करीब से उठ गई। आप जैसे बेशर्म लोगों को शर्म दिलाना अच्छे से आती है मुझे। वो अपना हया से धमकता चेहरा फेर कर बोली। अब उठे फ़ौरन, रात हिस्सर भाई ने फ़ोन किया था ना कि हम घूमने जा रहे हैं। अगर आपको आना है तो आ सकते हैं हमारे साथ। रू ने ऐसे कहा जैसे उसी का प्लान हो जाने का। मेरे ही प्लान में? मैं तुमसे तो इजाज़त नहीं मांगूंगा जाने की। शारम ने उसे बताना चाहा कि घूमने का प्लान उसी का है। यारम, इस वक्त मैं कोई बहस नहीं चाहती, मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं जा रही हूँ तैयार होने। वो खुशी खुशी जाने लगी कि यारम ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जिससे वो सीधी उसके सीने पर गिरी। बेबी, वो जो लैला है ना, तैयार होने में तकरीबन 5 घंटे लगाएगी। तब तक हम अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग करते हैं ना। उसकी बात सुन रूह को एक बार फिर शर्म हया ने आ घेरा, जबकि यारम प्यार से कहते हुए उसके दोनों हाथ कैद कर दिए। यारम, मेरे साथ फ्री होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं बिल्कुल भी आपकी कोई बात नहीं मानने वाली, पीछे हटे। वो नसें झुकाकर बोली, जबकि यारम हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। हाँ, तुमने कह दिया और मैं पीछे हट गया। गोया यारम ने उसका मजाक उड़ाया। कभी तो देख लिया करें, दिन है रात है, अब सुबह 10 बजे आपका रोमांस करने का मूड हो रहा है। गलत बयानी मत करो, मैं रोमांस की बात नहीं अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। अब मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। वो उसे आंखें दिखाता एक बार फिर से उस पर झुका। यारम, रू ने आखिरी कोशिश की उसे रोकने की, मगर वो यारम ही क्या जो रुक जाए। आखिर रू ने उसकी शिद्दत के सामने हिम्मत हार कर अपना आप उसके हवाले कर ही दिया। केसर, शारिफ, लैला, मासूमा चारों गाड़ी में बैठे उसका दोनों का इंतजार कर रहे थे। जल्दी करो यार, कहा भी था हम लोग जल्दी निकलेंगे, इसीलिए तो रात को बताया था ताकि सब लोग वक्त पर तैयार हो जाओ, ताकि हम वक्त पर निकलें। केसर ने सिर्फ पहली लाइन ही ऊंची आवाज में बोली थी, बाकी तो वो सिर्फ मिनमिनाया था। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? यारम ने बाहर आते हुए अपना सामान गाड़ी की डिक्की में रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम्हें और वक्त चाहिए तो हम यहाँ इंतज़ार कर लेते हैं, तुम लोग आराम से आ जाओ। इसी की बात पर शारिफ का कहका बुलंद हुआ। इसे क्या दौरे पड़ने लगे हैं? शारम ने शारिफ को कहका लगाते देखते हुए पूछा। दफा करो डेविल, तुम तो जानते हो इस पागल को। हिसन ने उसका ध्यान बटाया। जब रूबी जल्दी से बाहर आ गई, आज यारम की मनमानियों ने उन्हें बहुत लेट कर दिया था। इस वक्त भी यारम उसे ऐसी नजरों से घूर रहा था कि रूह को उसके इरादे खतरनाक लगे। हम 6 लोग जा रहे हैं? रूह ने खुशी से पूछा। 6 नहीं, 7। मासूमा ने एक छोटा सा डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे रूह ने खुशी से थाम लिया और शारम की तरफ देखने लगी, जो उसे खोलने का इशारा कर रहा था। रूह ने डब्बा खोल के देखा तो उसे यकीन नहीं आ रहा था, उसका शोनू जिंदा था। वो बेयकीनी से अपने सामने हिलते जुलते अपने शोनू को देख रही थी, जो अपने दोस्त को दोबारा पाकर बहुत खुश नजर आ रहा था। उस दिन हम तुम्हें लेकर अस्पताल चले गए, जबकि मासूमा और लैला शोनू को बचाने में लग गईं। इन दोनों ने उसे बचा लिया। उसके सर पे चोट लगने की वजह से हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसका बचना मुश्किल था। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि वो मर चुका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम बाद में ज़्यादा उदास हो या उसे अपने सामने मरते देखो। वैसे भी लड़कियां ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं ऐसे जज्बात। शारिफ शरारत से बोला तो मासूमा ने उसे घूर कर देखा। तुम कुछ ज़्यादा नहीं घूरने लगी मुझे? शारिफ ने बदले में उसे घूर कर पूछा। अच्छा, मैं समझ गया। शारिफ ने अपने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए अपने आप को हैंडसम कहना चाहा। डोंट वरी, मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। मासूमा ने उसे आग लगाई और जाकर गाड़ी में बैठ गई, जबकि यारम और हिसर दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया था। वो लोग इस वक्त दुबई के सबसे बड़े बीच पर मौजूद थे। ये इलाका वैसे भी हर तरफ से समंदर में घिरा हुआ था। ठंडी हवाएं चेहरे को चपके
سمندر کی بڑی بڑی لہریں ان کے پیروں کو چھو کر واپس چلی جاتیں۔ کھلتی دھوپ میں بھی روح کو سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ لیلا اور ہزر ایک دوسرے کے ساتھ ننگے پاؤں گیلی مٹی پر ٹہل رہے تھے، جبکہ معصومہ اور روح دونوں اپنے شانوں سے کھیل رہی تھیں۔ روح نے جلدی ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ معصومہ بھی شانوں کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی ہے، اور شانوں بھی کافی حد تک معصومہ کے ساتھ گھل مل چکا ہے۔ اب اس کی ایک نہیں بلکہ دو دوست تھیں۔ تھوڑی دیر بعد یارم نے روح کو کچھ دور آنے کا اشارہ کیا، جبکہ شارف اسی کی طرف چلا رہا تھا۔ روح، تمہیں ڈیول بلا رہا ہے، اسے یارم کا پیغام دیتا شانو کی طرف آیا۔ مجھے یہاں ڈیول نے بھیجا ہے، کوئی غلط مطلب مت نکالنا، اسے معصومہ کو دیکھ کر بولا۔ میں کیوں غلط مطلب نکالوں گی؟ معصومہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سوری، اب تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، شارف بے نیازی سے کہتا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے ٹہلنے لگا، جبکہ معصومہ اسے گھور کر رہ گئی۔ شارف روح کو لے کر بیچ کی ایک سائڈ کی طرف آ گیا۔ تمہیں پتا ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسے روح کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ گھومنے پھرنے، روح نے معصومیت سے جواب دیا، بے اختیار یارم کی ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ہاں میرا بیبی، وہ تو ہم آئے ہیں، لیکن آج یہاں ایک اور خاص بات بھی ہے۔ شارم نے اسے ہزر اور روح کے بارے میں بتانا چاہا۔ آج تمہارا بھائی تمہاری بھابھی کو پرپوز کرنے والا ہے، اسے لیلا اور ہزر کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ کیا سچ؟ روح نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا، جس پر یارم نے اس میں مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ ہزر چلتے چلتے اچانک ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ لیلا نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹائے، لیکن پھر مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی ہزر کیا کرنے والا ہے۔ معصومہ نے اڑتی اڑتی خبر اس تک پہنچا دی تھی۔ ہزر اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا، پھر اس سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے سنا ہے کہ تم 1.5 مہینے پہلے والے پرپوزل کا کوئی جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتی ہو، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار پھر سے تمہیں اپنی محبت کا احساس دلاؤں۔ مس لیلا، میں تمہیں مسز ہزر بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میری محبت کو قبول کرو گی؟ ہزر کو پورا یقین تھا وہ انکار نہیں کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بے اختیار ہی لیلا کی آنکھ سے ایک آنسو گرا، جو اس سے فوراً صاف کرنا چاہا، لیکن دونوں ہاتھ ہزر کے ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پائی۔ ان آنکھوں کو چھپانے کی کوشش مت کرو لیلا، تم بھی ایک عام لڑکی ہو، ایک عام لڑکی جیسا دل رکھتی ہو، بہادر مت بنا کرو۔ یہ ہزر تمہارے اندر باہر ہر انداز سے واقف ہے۔ ہزر کے بس کہنے کی دیر تھی جب لیلا زمین پر بیٹھی اور اس کی باہوں میں سما گئی، جبکہ ان سے کافی دور فاصلے پر کھڑی روح یارم سے چپکی ناچ رہی تھی، جبکہ اس کی اس معصوم حرکت پر یارم اسے اپنے ساتھ لگائے مسکرائے جا رہا تھا، جبکہ دور معصومہ شانوں کو اپنے گلے لگائے تالیاں بجانے میں مصروف تھی۔ شارف پاس کھڑا اپنے لیے ایک ایسے ہی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آج سب یہیں رک جائیں، روح نے انہیں جاتے دیکھ کر کہا۔ اب تو ہمارا گھر بھی بہت بڑا ہے، یہاں آپ سب آسانی سے رہ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ معصومہ، ہم رات کو ہزر بھائی کی شادی کی پلاننگ کریں گے، اسے پاس کھڑی معصومہ کو دیکھ کر کہا، جس پر کچھ فاصلے پر کھڑی لیلا کی گال سرخ ہونے لگے۔ اتنی جلدی شادی؟ شارف نے کہا۔ ہاں، تو کیا ہزر بھائی لیلا کو صرف پرپوزل پر ٹرکانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اب لیلا نے ہاں کر دی ہے تو ہمیں شادی کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ ارے میں تو کہتی ہوں اسی ہفتے کی کوئی اچھی سی ڈیٹ دیکھ کر ہم ان کا نکاح کریں گے، روح نے گویا ایک اور دھماکہ کیا۔ ایک منٹ روح، پہلے دولہا اور دلہن سے تو پوچھو، تم تو اپنی پلاننگ کیے جا رہی ہو۔ شارم نے کہا۔ بھائی، جو کچھ میری گڑیا کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کسی بھی وقت دلہا بننے کے لیے تیار ہوں۔ فیصل لیلا کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں لیکن لیلا کو تو اعتراض ہو سکتا ہے، اس سے بھی پوچھ لو، اس بار شارف بولا، جبکہ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر لیلا اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو سارے، میں کیا بولوں؟ لیلا کنفیوز سی بولی۔ وہ بولڈ سی لڑکی آج کے دن میں انہیں اپنے بہت سارے چھپے ہوئے انداز سکھا رہی تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیلا بی بی شرماتی بھی ہے، یہ تو کمال ہو گیا، شارف نے نعرہ لگایا۔ میں شرما نہیں رہی، میں تو بس بتا رہی ہوں۔ لیلا اپنی حیا چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جس پر سبھی کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ تو بس ڈیسائیڈ ہو گیا، ہزر اور لیلا کا نکاح اسی ہفتے ہوگا، شارم نے روح کو دیکھ کر کہا۔ جب سے شادی کی بات ہوئی تھی روح اور معصومہ دونوں ہی لیلا کے پاس بیٹھی تھیں، جبکہ یارم اور شارف ہزر والے کمرے میں تھے۔ چلو اب ڈیسائیڈ تو ہو گیا کہ شادی اسی ہفتے ہوگی، تمہیں کیا لگتا ہے کون سا دن سب سے بہتر ہے نکاح کے لیے؟ میرے خیال سے اس جمعے کو نکاح کرتے ہیں۔ مبارک دن ہے، سب کچھ مبارک ہوگا، اور ویسے بھی کوئی شور شرابہ ہوگا نہیں،
صرف سادگی سے نکاح کریں گے اور رخصتی۔ عزر نے کہا، کیا مطلب؟ شور شرابہ نہیں ہوگا؟ روح جو ابھی ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی پوچھنے لگی، دیکھیے عزر بھائی، آپ کو کوئی شوق نہیں ہوگا شور شرابے کا، لیکن لیلا نے اپنی شادی کے بارے میں کیا کیا سوچا ہوگا، نہ جانے کیا کیا خواب سجا کے بھیجی ہوگی، اور آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شور شرابہ نہیں ہوگا؟ ہم ساری رسم ادا کریں گے، صرف نکاح اور رخصتی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم ساری رسم ادا کریں گے، میری شادی بھی اتنی سادگی سے ہوئی، کوئی رسم نہیں ہوئی۔ آپ کو کیا پتا لڑکیوں کا کتنا شوق ہوتا ہے اپنی رسموں کا، شادی زندگی میں صرف ایک بار ہی تو ہوتی ہے، اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ مایوں مہندی کریں گے، دن ڈالیں گے، پھر دھوم دھام سے نکاح ہوگا، پھر شادی، پھر رخصتی اور پھر ولیمہ، ساری رسم ادا ہوگی۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے سادگی سے شادی کرنے کا تو دلہن کو اور لے لے، لیلا آپ سے شادی نہیں کرے گی۔ روح غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ گائز، اب وہ ہوگا جو میری بیوی چاہے گی۔ شارم نے آرڈر دیا۔ ہاں یار، ویسے بھی روح بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لڑکیوں کی کتنی خواہش ہوتی ہوگی شادی کی، اور ہم کیسے سادگی سے شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ لیلا کی پہلی شادی ہے، ہمیں اس کے سارے ارمان پورے کرنے چاہیے۔ شارف نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، ابے اوئے، لیلا کی یہ پہلی شادی سے تیری کیا مراد تھی؟ یہ لیلا کی پہلی اور آخری شادی ہے۔ اسے تب ہی کیا؟ ارے یار، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ لیلا کی پہلی شادی ہو سکتا ہے کچھ دن میں اس کا موڈ بدل جائے۔ شارف نے خود ہی اپنے لیے مصیبت بلا لی تھی۔ رک بیٹا، پہلے میں تیرا موڈ درست کرتا ہوں۔ اسے غصے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر شارم لائیو شو دیکھنے کے لیے سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ وہ کمرے میں آیا، روح اپنی شونوں کو اس کی جگہ پر رکھے بڑے آرام سے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ یہ نہیں تھا ہمارے ساتھ تو سب کچھ ٹھیک تھا، یہ بھوتنا پھر سے آ گیا۔ شارم کو غصہ آیا۔ روح، ابھی کے ابھی اس کو یہاں سے نیچے کرو، کتنی بار کہا ہے تمہیں، میرے بیڈ پر مت رکھا کرو اسے۔ وہ غصے سے تن فن کرتا اس کے پٹے کو پکڑ چکا تھا۔ یارم، میں بول رہی ہوں، اس کو ذرا سی بھی چوٹ لگی تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، روح نے دھمکی دی، جبکہ اس سے پہلے ہی شارم اسے پٹے سمیت زمین پر پھینک چکا تھا۔ یارم، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آج سے میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، وہ غصے سے کہتی اپنے شونوں کی طرف لپکی جو اس کی طرف دوڑ کر واپس آ رہا تھا۔ اسے میرے کمرے سے نکالو فوراً، ابھی کے ابھی۔ روح کو اس کی طرف واپس جاتا دیکھ کر وہ بھی اس کی طرف لپکا۔ شونو کہیں نہیں جائے گا، یہ ہمارے کمرے میں رہے گا، روح نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ روح، اگر یہ ہمارے کمرے میں رہے گا تو میں یہاں نہیں رہوں گا۔ شارم نے بھی اسی کے انداز میں فیصلہ سنایا، جس پر روح نے باہر کے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا، مطلب آپ جا سکتے ہیں۔ روح، تم اس کتے کے لیے مجھے کمرے سے نکال رہی ہو؟ شارم شوق میں تھا، جب آپ ایک کتے کے لیے اس کمرے کو چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے بھی آپ کو کمرے سے نکالنے میں کوئی اعتراض نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ روح نے ایک بار پھر سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جس پر یارم غصے سے باہر نکل کر سیدھا ہزر اور شارف والے کمرے میں آ گیا، جہاں ہزر اور شارف اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مطلب دبئی کے ڈان کو بیوی نے کمرے سے نکال دیا؟ ہزر نے اونچی آواز میں کہکا لگایا، جس پر یارم ان دونوں کو آنکھیں دکھاتا ان کے پیچھے لیٹا۔ صبح ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ روح کے مطابق آج کے دن ہی دن ڈالنے کا تھا، تبھی جا کر جمعے کے دن پر ان کا نکاح ہونا تھا۔ روح کے آرڈر کے مطابق نکاح تک وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج ہی انہیں مایوں بیٹھنا تھا۔ روح، یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو تم تو میری سائڈ پہ ہوگی ہو۔ ہزر نے اسے سمجھانا چاہا۔ ارے نہیں ہزر بھائی، میں اور معصومہ لیلا کی سائڈ پہ ہیں، اور یارم اور شارف بھائی آپ کی سائڈ پہ، سو میں لڑکی والی اور آپ لوگ لڑکے والے، اسے شارف اور شارم کو بتایا۔ نہیں گڑیا، تم میری سائڈ پہ ہو، اور تمہارے علاوہ ان سب کو میں لڑکی والی سائڈ پہ بھیج دیتا ہوں، مجھے بس میری گڑیا چاہیے اپنی سائڈ میں۔ ہزر نے بہت پیار سے کہا، مطلب میں اکیلی آپ کی سائڈ اور یہ سارے لیلا کی سائڈ؟ روح نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں تو روح، شادی ہو رہی ہے، کون سا جنگ ہو رہی ہے جو تمہیں پوری ٹیم کی ضرورت ہے؟ شارف نے لقمہ دیا۔ ارے کیوں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ شارف اس سے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ یہ معصومہ اور یارم لیلا کی طرف، میں اور تم ہزر کی طرف۔ شارف نے کہا، لیکن مجھے نیک نہیں ملے گا نا، روح نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، جس سے یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ کیوں نہیں ملے گا، بہن کو اتنا کچھ ملتا ہے۔ شارف اس کی شکل دیکھ کر بولا، ہاں شارف بھائی، بہن کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن سالیوں کو بھی تو بہت کچھ ملتا ہے نا، اسے شارف کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے بتایا، جس پر یارم کی مسکراہٹ ایک بار پھر سے کھل اٹھی۔ ڈونٹ وری روح، تمہیں زیادہ ملے گا،
ईसर फ़ौरन से बोला, कहीं वो सच में पार्टी चेंज ना कर ले। और यहाँ खड़ा हर इंसान जानता था कि रूह का ईसर की तरफ होना कितना ज़रूरी है। अरे रूह, तुम फिलहाल लड़के वाले की तरफ से हो जाओ। जब नेक की बारी होगी तब तुम लड़की वाले की तरफ से हो जाना। मतलब एक तीर से दो शिकार। शारिफ ने उसके कान में कहा, ठीक है भाई, मैं आपकी तरफ से हूँ, लेकिन जब दुल्हन को आपके पास लाके बिठाएंगे ना, मैं लड़की वालों की तरफ से हो जाऊंगी। रूह ने फैसला कर लिया। मेहमानों में आप किसे किसे बुलाना चाहेंगे, एक लिस्ट बना दे। रूह ने कहा, कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम चंद लोग होंगे शादी पे। क्या मतलब? कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, या कोई नहीं होगा? रूह ने हैरानगी से पूछा। हम सब एक दूसरे के दोस्त, हम सब एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स हैं। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। ईसर ने मुस्कुराकर बताया। तो रूह भी खामोश हो गई। जिस तरह का वो काम करते थे, उनकी कोई फैमिली या दोस्त होगी, ये वो सोच भी कैसे सकती थी। उन सब की संगत में वो भूल जाती थी कि वो लोग आखिर हैं कौन।